ایک نوجوان شادی کیا، سعودی میں رہتا تھا، سعودی سے آیا، شادی کر لیا، باپ کا اکلوتا بیٹا، اور شادی کے بعد 1 مہینہ کے بعد یہ لڑکا اپنی ماں سے کہنے لگا کہ اماں اب ہم جائیں گے، میرا ویزا آ رہا ہے۔ تو ماں کہنے لگی بیٹا تو چلا جا، بہو تو میرے ساتھ ہے۔ بولا کہ نہیں، بہو نہیں رہے گی، ہم وہاں اکیلے رہیں گے، بہو کو بھی لے کے جائیں گے۔ تو ماں کہنے لگی بیٹا بہو کتنے لاگ چلو جو ہے تو ہم بوڑھا دیکھ بھال کیا کرتے؟ بولو بات صحیح کی غلط ہے؟ جلدی بولو بھائی، ارے بولو بھائی۔ لیکن بیٹا بولا کہ نہیں اماں، آپ لوگوں کو جیسے رہنا رہیے، ہم بیوی کو چھوڑ کے سعودی نہیں جائیں گے، ہم لے کے جائیں گے۔ بیوی بھی بولی لڑکا سے کہ تے توڑ بنا ہمیں نہ رہے وہ تے جوا ہم مجھو۔ بولے ہاں پھت کی ترو لگ جو گی۔ بیوی کو لیا چلا گیا۔ ہے جانتے ہو جانے کے بعد 14 سال کا عرصہ گزر گیا۔ کتنے سال گزر گئے؟ جلدی بولیے، ارے جلدی بولو، کتنے سال گزر گئے؟ 14 سال گزر گئے۔ مولانا سلمان منصور پوری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں اس واقعے کو لکھا ہے۔ یہ قصہ نہیں سنا رہے ہو، یہ حقیقت سنا رہا ہوں میں۔ وہ نوجوان 14 سال سعودی میں رہا، 12 حج کیا 14 سال میں۔ کتنے حج کیا؟ 12 حج کیا۔ 12واں حج میں وہ بیٹھا خانہ کعبہ کے پاس میں زار و قطار رو رہا تھا۔ ایک اللہ والے اس کو دیکھتے رہے، نوجوان کو، کاہے ایسا رو رہا ہے، کون سا گناہ کیا ہے؟ تو وہ اللہ والے پیچھے سے آئے، ہاتھ کو رکھا ہے بابو۔ وہ نوجوان پلٹ کر دیکھا نورانی چہرہ ہے۔ بابو ایسا کاہے رو رہے ہو؟ کون سا گناہ کیے ہو؟ یہ تو خانہ کعبہ ہے، لوگ یہاں جو مانگتا ہے اس کی اللہ جھولی بھرتا ہے، کیا مانگ رہے ہو؟ کون گناہ کیے ہو؟ تو نوجوان کہنے لگا کہ حضرت یہ میرا 12واں حج ہے، جب بھی میں حج کرنے آتا ہوں ایسا لگتا ہے دل پر کسی نے تالا لگا دیا۔ تو اللہ والے سمجھ گئے، انہوں نے کہا کہ لگتا ہے تم نے کسی کا دل دکھایا ہے، تم نے کسی کا دل دکھایا ہے۔ واللہ والے کہنے لگے ارے تیری ماں ہے، باپ ہے؟ یہ نوجوان اور رونے لگا، بولا کہ حضرت میں کیا بتاؤں، میری ماں تو تھی، میرا باپ تو تھا، لیکن 14 سال ہو گئے، مجھے پتا نہیں میری ماں زندہ ہے کہ نہیں، میرا باپ زندہ ہے کہ نہیں۔ تو اللہ والے نے کہا پھر تو یہ خانہ کعبہ میں بیٹھ کر کیا کر رہا ہے؟ ارے اٹھ دوڑ بھاگ گھر جو، اگر باپ زندہ ہے معافی مانگ لے، ماں زندہ ہے معافی مانگ لے، اللہ تیرے دل کے تالے کو کھول دے گا۔ یہ نوجوان آنن فانن میں ٹکٹ بنایا، دلی اترا اور دلی سے ٹرین پکڑا، کٹھیار اترا اور وہاں سے اپنا گاؤں جب آیا، دیکھا 14 سال میں پہلے پھوس کے گھر تھے، اب پختہ گھر ہو گئے ہیں، اپنا گھر کہاں پتا نہیں۔ یہ نوجوان 14 سال میں سوچا کہ میرا گھر کس جگہ ہے۔ ایک بوڑھے میاں بستی کے باہر گھاس کاٹ رہے تھے، یہ نوجوان رک کر کہا کہ او چچا، اپنا باپ کا نام لیا کہ اے چچا یہ عبداللہ صاحب گھر کون جی ہو؟ تو بوڑھے میاں نیچے سے اوپر تک دیکھا، بولا کہ عبداللہ میاں وہ بیچارے تو اس دنیا میں نہیں رہے، ان کا تو انتقال ہو گیا، 3 سال ہو گیا۔ یہ کی بیٹا تھا، بڑی محبتوں سے بیٹے کو پرورش کیا تھا، پالا تھا، پوسا تھا، لیکن وہ بیٹا دھوکہ دے کر چلا گیا، بھاگ گیا، بیٹے کے غم میں باپ مر گیا۔ یہ نوجوان رونے لگا تو بوڑھے میاں بولے کہ اس سے تم کو کیا رشتہ تھا؟ کہا کہ وہ بیٹا بد نصیب بیٹا جو باپ کو چھوڑ کر بھاگا تھا، وہی بد نصیب بیٹا میں ہوں۔ پھر وہ نوجوان پوچھنے لگا کہ چچا ان کی بیوی کا کیا ہوا؟ میری ماں کا، بولی بیچاری بیوہ ہو گئی تو کوئی سہارا نہیں، دوسرے کے گھر میں کام کرتی تھی، جس کو ہوتا تھا کھلا دیتی تھی، اب تو پتا چلا کہ اس کے جسم میں فالج مار دیا، لکوا مار دیا، بستر سے ہل نہیں پاتی ہے۔ بیٹے کے غم میں اتنا روئی کہ آنکھ کی روشنی ختم ہو گئی،
اندھی ہو گئی ہے. محلے کی کوئی عورت کو ترس آتا, جاتی ہے نہلا دھلا کر کچھ کھلا کر چارپائی پہ سلا دیتی ہے. بس یہی دعا کرتی کہ یا اللہ اس وقت تک میری موت نہ ہو جب تک میں اپنے بیٹے کو نہ دیکھ لوں. یہ نوجوان بھاگا بھاگا آنگن گیا, قدم رکھا, ماں چارپائی پہ لیٹی ہے. ماں کہتی ہے, پوچھتی ہے کون ہے, کون ہے؟ بیٹا روتے ہوئے کہتا ہے کہ اماں تیرا گنہگار بیٹا, تیرا گنہگار بیٹا 14 سال کے بعد آیا. او ماں تو ماں ہوتی ہے, ماں کہتی ہے کہ میرا بیٹا میں تو اٹھ کے بیٹھ بھی نہیں سکتی کہ تجھے گلے سے لگاؤں. بیٹا میرے بدن میں طاقت نہیں ہے. میں دعا کرتی تھی اللہ سے کہ یا اللہ اس وقت تک ہم کو موت مت دینا جب تک میں اپنے بیٹے کو اپنی نظروں سے نہ دیکھ لوں. لیکن بیٹا میری نظروں میں روشنی نہیں ہے, میں اندھی ہو چکی ہوں. ذرا میرے قریب آ جا, سینے سے لگ لے تاکہ میرے کلیجے کو ٹھنڈک مل جائے. یہ ہوتی ہے ماں. چلچلاتی دھوپ میں مکے کے کھیت میں دیکھو کھٹ رہا ہے, یہ ہوتا ہے باپ پسینہ بہا رہا ہے. کس کے لیے؟ اپنے لیے نہیں. روٹا مارکیٹ میں 1 گھنٹہ کام کرے گا, اس کا 2 ٹائم کا کھانا ہو جائے گا. کس کے لیے پسینہ بہا رہا ہے؟ میرے گھر میں میرا چھوٹا چھوٹا بچہ ہے, اس کے لیے کھٹ رہا. اس باپ کے احسان کو نہ بھولو, اس ماں کو نہ بھولو جو 9 مہینہ تمہیں پیٹ میں رکھی. اس ماں کو نہ بھولو جس نے 2 سال تک اپنا خون پلائی ہے. وہ ماں جس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. وہ باپ جو جنت کا دروازہ ہے. ہاں بیوی کا حق جہاں ہے بیوی کا حق ادا کرو, لیکن ماں باپ کا حق جہاں ہے الحمدللہ وہاں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. دیکھو اللہ کہتا ہے قرآن میں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. میرا اللہ کہتا ہے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ نماز نہیں, اللہ نے حکم دیا. اب کیا کرنا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اور قربان جاؤ سب سے خوبصورت عمل, سب سے افضل عمل یہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. دوسرا عمل اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, ان کی خدمت کرنا, ان کی دعائیں لینا. اللہ تیرا دنیا ہی کے اندر میں جنت میں گھر بنا دے گا. انشاءاللہ عمل کریں گے.